پاکستان کی سفارتی محاذ پر ایک اور کامیابی، نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بند کمرہ اجلاس۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے بھارتی عزائم اور حقائق سے آگاہ کیا۔ عاصم افتخار کا بھارت کے حالیہ اقدامات پر شدید تحفظات کا اظہار۔ میڈیا سے گفتگو میں عاصم افتخار نے کہا، بھارتی اقدامات سے خطے کے امن کو خطرات لاحق ہیں۔ پاکستان اپنی خود مختاری، علاقائی سلامتی کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ پاک بھارت کشیدگی، اقوام متحدہ کی ثالثی کی پیشکش۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریز کا کہنا ہے، کشیدگی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ پاکستان اور بھارت کی کشیدگی بلند ترین سطح پر ہے۔ دونوں ملکوں کو جنگ سے بچنا چاہیے۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ پہلگام میں حملہ کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریز کا ٹیلی فونک رابطہ، جنوبی ایشیا کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا پہلگام واقعے کی آزاد، شفاف، غیر جانبدار اور معتبر تحقیقات کی پیشکش کا اعادہ۔ کہا، بھارت نے ابھی تک پہلگام واقعے کے ثبوت فراہم نہیں کیے۔ ملک کی بحری سرحدوں کی محافظ پاک بحریہ ہر دم چوکس اور تیار۔ پاک بحریہ نے 4 اور 5 مئی کی درمیانی شب بھارتی طیارے P-8I کا سراغ لگایا۔ پاک بحریہ نے بھارتی طیارے کو مسلسل نگرانی میں رکھا۔ پاک بحریہ کسی بھی جارحیت کا مؤثر جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ بھارت کا پہلگام فالس فلیگ میں ناکامی کے بعد بلوچستان میں بڑی دہشت گردی کا منصوبہ بے نقاب۔ مصدقہ انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق بھارتی بدنام زمانہ ایجنسی را نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اپنی پراکسیوں کو سرگرم کر دیا ہے۔ را کے دہشت گردی کے منصوبے کے مطابق BLA، فتنہ الخوارج اور غیر قانونی افغانیوں کو گوادر، کوئٹہ اور خوزدار میں دہشت گردی کرنے کی ہدایات دی گئی۔ ہم نہیں تو پھر کوئی نہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف کا مودی کو 2 ٹوک پیغام۔ کہتے ہیں آئندہ جنگیں پانی پر ہوں گی۔ بھارت نے پانی روکنے کے لیے کوئی سٹرکچر بنایا تو تباہ کر دیں گے۔ اندازہ ہے جنگ لائن آف کنٹرول تک محدود رہے گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ GHQ راولپنڈی میں ہونے والی ملاقات میں سیکیورٹی امور پر تفصیلی گفتگو۔ دونوں ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ آرمی چیف نے کہا، پاکستان اور ایران بھائی چارے کے منصوبے اور مضبوط رشتے پر بندھے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دورہ پاکستان۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات۔ پہلگام واقعے سے پیدا ہونے والی کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت کا خطے میں امن اور خوشحالی کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کی اہمیت پر زور۔ وزیر اعظم نے بھارتی اقدامات اور الزامات سے آگاہ کیا۔ پاکستان کو پہلگام واقعے سے جوڑنے کی بھارتی کوششیں مسترد کر دیں۔ ایرانی وزیر خارجہ اسی ہفتے بھارت بھی جائیں گے۔ برطانیہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستان نے برطانیہ کو پہلگام واقعے کی تحقیقات میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ وزیر اعظم سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ شہباز شریف نے موجودہ صورتحال پر پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ جین میریٹ کی دونوں ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی یقین دہانی۔ دوسری جانب ملائیشیا نے اپنا وزن پاکستانی پلڑے میں ڈال دیا۔ ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کا کہنا ہے، پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہیں۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے تعمیری کردار ادا کریں گے۔ پاکستان اور چین آئرن برادر ہیں۔ چین کا ایک بار پھر امن و استحکام کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ۔ صدر آصف زرداری سے چین کے سفیر کی ملاقات۔ صدر مملکت کا بھارتی حکومت کے جارحانہ بیانات پر اظہار تشویش۔ آصف زرداری نے چینی حکومت کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ چینی سفیر نے کہا، پاکستان اور چین آئرن برادر ہیں، ہمیشہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔
وزیر داخلہ محسن نقوی کا سفارتی مشن۔ محسن نقوی مسقط کے بعد قطر پہنچ گئے۔ قطری ہم منصب خلیفہ بن حماد بن خلیفہ الثانی سے ملاقات۔ بھارت کے ساتھ کشیدگی کے تناظر میں پاکستانی موقف سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے کہا، پاکستان نے ہمیشہ جارحیت کی پالیسی کو مسترد کیا۔ بھارت کو پہلگام واقعے کی آزادانہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ دنیا کے سامنے آنا چاہیے پہلگام واقعے کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ پاکستان کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ خود مختاری کی خلاف ورزی پر پوری قوت سے جواب دیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دشمن کو پھر سے دو ٹوک پیغام۔ خطے میں امن برقرار رکھنے کی خواہش کا اظہار بھی کر دیا۔ آرمی چیف سے نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء کی ملاقات۔ کہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ دہشت گردی کو پوری قوم کے اتحاد سے ہی شکست دی جا سکتی ہے۔ آرمی چیف نے بیرونی پشت پناہی سے جاری دہشت گردی بلوچستان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دے دی۔ بھارت نے پانی روکا تو جنگ ہوگی۔ کسی بھی بھارتی اقدام کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں بھارت کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ ایوان نے بھارتی الزامات اور سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی مسترد کر دی۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ بھارت مختلف ملکوں میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری کا مکمل دفاع کرے۔ قرارداد کا متن۔ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی مکمل حمایت کا اعلان۔ کسی صورت پہلا قدم نہیں اٹھائیں گے، لیکن جارحیت کی گئی تو پوری قوت سے جواب دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی مودی کو پھر وارننگ۔ کہا، بھارت خطے میں لاکھوں زندگیوں کو خطرات میں ڈال رہا ہے۔ اسحاق ڈار نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن بھارت کا رچایا ہوا ڈرامہ قرار دے دیا۔ پاکستان کے میزائل نظام میں ایک اور شاہکار کا اضافہ۔ ابدالی کے بعد فتح میزائل نے دشمن پر دھاک بٹھا دی۔ زمین سے زمین تک مار کرنے والے فتح میزائل کی رینج 120 کلومیٹر ہے۔ میزائل میں جدید نیویگیشن سسٹم اور اعلیٰ درستی شامل۔ تجربہ ایکس انڈس مشق کے تحت کیا گیا۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی مبارکباد۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے قائدانہ کردار کا عالمی اعتراف۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو مرد آہن قرار دے دیا۔ آرٹیکل میں لکھا کہ جنرل عاصم منیر نے مشکل حالات میں پاکستانی قوم کو متحد کیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق جنرل عاصم منیر کا خطاب کسی بھی بھارتی حملے کا جواب دینے کے عزم کا مکمل اعادہ ہے۔ آرمی چیف نے بھارت کی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کا پیغام دیا۔ بھارت کی لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ۔ پاک فوج نے دشمن کی بندوقیں خاموش کرا دی۔ بھارت نے نکیال، کھوئی رٹا، شاردا، کیل، نیلم اور حاجی پیر سیکٹرز میں بلا اشتعال فائرنگ کی۔ پاکستان نے بھارتی فوج کو منہ توڑ جواب دیا۔ حکومت پر غیر سنجیدگی کا الزام۔ مولانا فضل الرحمان کا ایوان سے واک آؤٹ۔ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا، ملک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ بھارت کی جارحیت پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کوئی جواب دینے والا نہیں، کس کے سامنے بانسری بجائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ موجودہ ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئندہ مالی سال کی بجٹ تجاویز پر بات چیت۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان کی بہادر افواج دشمن کے خلاف ہر دم تیار ہیں۔ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پی ایس ایل میں ملتان سلطانز کی 8ویں ناکامی۔ پشاور زلمی نے ملتان سلطانز کو بآسانی شکست دے دی۔ رضوان 11 108 رنز پر پویلین لوٹ گئی۔ پشاور زلمی نے 3 وکٹوں پر ہدف پورا کر لیا۔ اور شائقین ہو جائیں تیار، ماہرہ خان اور ہمایوں سعید کی نئی فلم لو گرو کا شاندار ٹریلر جاری۔ رومانوی اور کامیڈی سے بھرپور فلم عید الاضحیٰ پر سنیما گھروں کی زینت بنے گی۔ جاوید شیخ، مرینا خان، مومنہ اقبال اداکاری کے جوہر۔ بھارت کا بلوچستان میں بڑی دہشت گردی کا منصوبہ ناکام۔
بھارتی ایجنسی را نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اپنی پراکسیوں کو سرگرم کر دیا۔ بی ایل اے فتنہ الخوارج غیر قانونی مقیم افغانیوں کو دہشت گرد کارروائیاں کرنے کی ہدایات۔ انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کو گوادر، کوئٹہ اور خزدار میں کارروائیاں کرنے کی ہدایات کی گئی۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے منصوبے ناکام بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک۔